اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ انہوں نے روکا ہے، اب اگر آ رہے ہیں مسلمان تو مسلمانوں کو ڈر تھا کہ کہیں اب مکہ والے لڑنا پڑے اور جنگ نہ چھڑ جائے۔ تو یہاں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ عمرہ کیونکہ حرم کعبہ کے اندر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر اور پہلی شریعتوں میں بھی حرم کے اندر لڑائی منع اور حرام تھی، اور حرمت والے مہینوں میں بھی لڑائی اور جنگ حرام تھی۔ اب مسلمانوں کو ڈر تھا کہ وہ اگر لڑ پڑے تو ہم حرم کعبہ میں ان کے ساتھ لڑیں گے کیسے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ جواب دیا کہ حرمت والا مہینہ ہو یا حرم کعبہ ہو، اگر کوئی اسلام کے اوپر تلوار اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو مسلمانوں کو کھلی چھٹی ہے کہ ان کے خلاف وہ تلوار بھی اٹھا سکتے ہیں، ان کے خلاف وہ جہاد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حرم کعبہ میں آ کر کفار مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہیں اور مسلمان ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کر دیکھتے رہیں اور یہ کہیں کہ جناب ہم تو حرم کعبہ میں ہیں، ہم کیسے تلوار اٹھائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو اللہ کے راستے میں تم سے لڑتے ہیں تم ان کے خلاف جہاد کرو، ولا تعتدوا، لیکن یہاں پر یہ فرمایا کہ ولا تعتدوا، تم حد سے نہ بڑھنا۔ اب اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں جب تم جہاد کرنے لگتے ہو تو خیال رکھنا معذور کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی، بیمار کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی، بچوں کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی، عورتوں کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت فتح مکہ کے لیے میرے کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم صادر فرمایا ان احکام میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ جو بندہ گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی، اور جو ہتھیار پھینک دے، ہاتھ کھڑے کر دے، اس کے خلاف بھی تم نے تلوار نہیں اٹھانی، عورتوں پر تلوار نہیں اٹھانی، بوڑھوں پر تلوار نہیں اٹھانی، معذوروں کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی، بیماروں کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی، اور حضرت ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کے اوپر بھی تلوار نہیں اٹھانی، حرم کعبہ میں جو پناہ لے لے اس کے خلاف بھی تلوار نہیں اٹھانی۔ اب سب کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم نے جب جانا ہے تو حرم کعبہ کے اندر کوئی پناہ لے لے تو اس کے خلاف بھی تلوار نہیں اٹھانی۔ یہ جہاد کا حکم ہے، اور ساتھ یہ یاد رکھیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آیت پہلے یہ تھی کہ جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے پھر اس کے خلاف، لیکن جب اسلام کے اندر قوت آ گئی تو حکم یہ ہے کہ کافر یا تو جزیہ اور ٹیکس دے کر اسلامی ریاست کے تحت رہے گا، اگر وہ اسلامی ریاست کے تحت ٹیکس دے کر نہیں رہتا تو پھر اس کے لیے حکم کیا ہے؟ مسلمان جہاد کریں گے۔ اب کافروں کو تکلیف تھی اس بات سے کہ مسلمان جناب انہوں نے پروپیگنڈا آج تک چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے پاکستان جو اسلامی ریاست ہے جسے ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کرنے آ رہے ہیں، یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر سورہ توبہ کو نکال دیا گیا، سورہ انفال جہاد والی آیات نکال دی گئی۔ یہ مرزا قادیانی سب سے پہلا وہ لعنتی شخص ہے جنہوں نے جہاد کو منسوخ قرار دیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جہاد کرنا اب ختم ہو چکا ہے۔ ذرا یہاں پر میں آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجہاد مادن منذ بعثنی اللہ تعالی الی ان یقاتل آخر امتی الدجال لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب سے اللہ پاک نے مجھے نبوت کا تاج عطا فرما کر بھیجا ہے تب سے لے کر جہاد جاری ہے، اور کب تک جاری رہے گا؟ حتیٰ کہ میرا آخری امتی جب دجال سے جہاد کرے گا تب تک یہ جہاد جاری رہے۔ ظالم کا ظلم
نہ کسی عادل کا عدل، نہ کسی حد سے بڑھنے والے کا حد سے بڑھنا میرے امت کے جہاد کو روک سکتا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نہ جہاد کرتا ہے، نہ مجاہد کو جہاد کی تیاری میں مدد دیتا ہے، اس کو سامان مہیا کرتا ہے، نہ دل میں وہ جہاد کرنے کی، شہید ہونے کی حسرت رکھتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب وہ بندہ مرے گا تو منافق کی موت مرے گا۔ اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاد شروع ہے جب سے حضور آئے، اور شروع رہے گا جب تک سورج مشرق سے نکلتا رہے گا، اور ہمارے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے اللہ پاک ہمیں جہاد کا موقع عطا فرمائے، ہم ہر صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرنے والوں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اگر کوئی ایسی نیت نہیں رکھتا، ارادہ نہیں رکھتا، اسے موت ڈراتی ہے یا جہاد کو منسوخ سمجھتا ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا بندہ منافق کی موت مرے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی بری موت سے محفوظ فرمائے۔ جس وقت یہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن اترتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ کافر جب اسلام کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں تو پھر تمہارا کیا کام ہے کہ گھر میں بیٹھے رہو، بلکہ جس طرح وہ تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں اٹھاؤ تلوار اور جہاں پر بھی ملے کافروں کو رگڑ دینا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے دہشت گردی، ایک ہوتا ہے جہاد۔ ہمارے ملک میں دہشت گردی بھی بہت ہوتی ہے، مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا اور انہیں کافر کہہ کر قتل کرنا، یہ دہشت گردی ہے۔ اور اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے پرامن کافروں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو قتل کرنا، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ جب تک وہ ٹیکس دے رہے ہیں، تمہارے نظام حکومت کے تحت چل رہے ہیں، ان کے خلاف جو بھی اقدام ناجائز زیادتی کا ہوگا وہ دہشت گردی کے زمرے میں ہوگا۔ ہاں، جو کافر اسلام کے خلاف سازش کرے اور اسلام کے خلاف تلوار اٹھائے، اس کے خلاف تلوار اٹھانا یہ جہاد ہے، اور اس جہاد کو اگر کوئی دہشت گردی کہتا ہے وہ دہشت گرد بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ حضرات جی وقار، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، کہ کافر اگر تمہارے خلاف مسجد حرام میں لڑتے ہیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے بھی لڑنا ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے کافروں کی جزا یہ ہے۔ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ رک جائیں تو مالک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پاک بخشن ہار ہے۔ پھر فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ جہاد کب تک چلے گا؟ تب تک چلے گا جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور یہ کفر کا باقی رہنا، اسلام کے خلاف سازشیں کرنا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والا قرآن کہتا ہے اصل دہشت گردی اور فتنہ یہی ہے۔ اس کے بعد مالک الملک نے ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ پاک فرماتا ہے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ یہ حج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ حج فرض ہے اس بندے کے اوپر جس کو اللہ پاک نے خرچ کی توفیق دی ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے یہ اسلامی ملک اور اسلامی ملک کے حکمرانوں نے عبادات کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ اب تو 9-10 لاکھ کے اوپر 10 لاکھ تک حج چلا گیا ہے۔ ایک عام آدمی بیچارہ حج کرنے سے اب وہ قاصر ہے۔ عمرے کے لیے بھی، عمرہ بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں کی حکومتوں نے بھی ٹیکس لگایا ہوا، اور عرب شریف کی حکومت نے بھی ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ مالک الملک نے حج ہمارے اوپر فرض کرا دیا جس کے پاس خرچ ہو، ہر بندے پر نہیں، اور عمرہ جو ہے یہ ہمارے لیے سنت ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں، سنت اور نفل جب انسان شروع کر لیتا ہے تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نفل پڑھتے ہیں، یہاں پر آپ کے اوپر یہ نفل
نفل تھی، اگر پڑھتے ثواب ملے گا، نہیں پڑھتے آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ نے شروع کر لی اب یہ آپ کے ذمہ واجب ہو جائے گی، اب اسے پورا کرنا ہوگا۔ اب اگر اسے چھوڑ دیں گے اور دوبارہ اسے قضا نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نفل جب آپ کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے، شروع کرنے کے بعد آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان اوقات میں بھی اس نفل کی قضا آپ کر سکتے ہیں جن اوقات میں نفلیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ مثال کے طور پر فجر کے بعد آپ نفلیں نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد آپ نفلیں نہیں پڑھ سکتے، عصر کے فرضوں کے بعد۔ اب اگر آپ نے نفلیں شروع کی اور آپ نے توڑ دی کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر آپ فجر کی اذان کے بعد بھی وہ شروع کی ہوئی نفلیں اب واجب ہو چکی ہیں، ان کی قضا آپ کر سکتے ہیں، اور فجر کی اذان کے بعد عصر کی نماز فرض پڑھنے کے بعد بھی آپ ان کی قضا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عمرہ، اگر آپ عمرے کے لیے چلے گئے ہیں تو عمرہ آپ نے جب تک نیت نہیں کی تھی، احرام نہیں باندھا تھا، آپ کے لیے سنت تھا، لیکن جب آپ نے احرام باندھ لیا، روانہ ہو پڑے، تو پھر اب نیت کرنے کی وجہ سے، چل پڑنے کی وجہ سے یہ آپ کے ذمے واجب ہو گیا، اب اس کے پورا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ کہ حج کو بھی پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ عمرہ شروع کر لیا ہے، نیت کر لی ہے، تو اس کو بھی پھر آپ نے پورا کرنا ہے۔ اچھا، حج کی پھر 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع، اور ایک ہے حج قران۔ یہ حج افراد کیا ہے کہ آپ یہاں سے فقط حج کی نیت کر کے جاتے ہیں، احرام آپ نے باندھا فقط حج کا، تو یہ آپ اکیلا حج کرتے ہیں، اس کے ساتھ پہلے عمرہ نہیں کرتے، یہیں سے احرام آپ نے باندھ لیا، تو اسے حج افراد کہتے ہیں۔ اور حج تمتع کیا ہے؟ حج تمتع یہ ہے آپ یہاں سے جہاں تو حج کے لیے رہے، لیکن آپ نے عمرے کی نیت کر لی، عمرے کا احرام باندھا، وہاں پر عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول لیا، پھر حج کے موسم میں، حج کے دنوں میں آپ نے حج کا احرام باندھا اور حج کو کیا، حج مکمل کیا، تو اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ ایک ہے حج قران۔ حج قران یہ ہے کہ آپ یہاں سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھ لیں اور وہاں پر آپ جائیں، پہلے عمرہ کریں، اور عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام نہ کھولیں، اسی احرام کے ساتھ آپ قائم رہیں، پھر حج جیسے شروع ہو، حج کے دنوں میں 9ویں ذی الحجہ سے آپ اپنے حج کے احکام کو پورا کریں، 10ویں ذی الحجہ تک، اور آخری طواف وداع تک آپ آخر میں حلق کرا کے قربانی کر کے آپ فارغ ہو جائیں، تو اسے حج قران کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمرے کے 2 رکن ہیں، احرام باندھنے کے بعد عمرے کے 2 رکن ہیں، ایک ہے طواف کعبہ اور ایک ہے سعی۔ اچھا، اب یہاں پر یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ سنت ہے، لیکن اس کے اندر یہ طواف اور سعی کرنا اور آخر میں حلق کرانا یہ واجب ہے۔ حج کے اندر جو چیزیں واجب ہیں وہ ذہن میں رکھیں، احرام باندھنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت فرض ہے، وقوف مزدلفہ اور سعی صفا مروہ کے درمیان کرنا، اور شیطان کو کنکریاں مارنا، اور طواف وداع اور حلق کرانا یہ حج کے اندر واجب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔